بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پر. ناظرین، آج کی صبح بہت خوشگوار ہے، بہت اچھی ہے. ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. جو ابھی اٹھ گئے ہیں تو اپنی آنکھیں چوکنا کر کے کھول لیں اور خوشیاں جو ہے وہ منانا شروع کر دیں. آج کی تاریخ میں آج ارشد ندیم کو میں چاہوں گی سب کے سب خراج تحسین پیش کریں، سب کے سب اس کو سلوٹ پیش کریں. کل رات میں انہوں نے ایسی تھرو کی ہے نا نیزا، اتنا زور سے مارا، نہ صرف گولڈ میڈل جیتے ہیں بلکہ انہوں نے 118 سال کی آپ لگا دیں کہ جو سب سے لمبی جو تھرو ہے نا اس کا ریکارڈ ہی بریک کر دیا. اتنی لمبی تھرو ارشد ندیم، میں آپ کو بتاؤں 92.97 میٹر کی شاندار تھرو کی ہے. ملک بھر میں جشن منایا جا رہا ہے. ارشد ندیم نے سب کا جو سر ہے نا فخر سے بلند کر دیا. کیا بات ہے ارشد ندیم کی. ان کے ساتھ جو ہے نا 12 پلیئر شامل تھے ٹوٹل، مگر سب کی نظر جو تھی نا وہ ارشد ندیم کے اوپر تھی. سب کو یہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گا. سارے اس سے گھبرائے ہوئے تھے. یہ ہمارا ایسا سپر ہیرو نکلا جس کی امیدیں سب کو، مطلب میں آپ کو بتاؤں پہلے سے سب کو پتا تھا کہ سب کو امیدیں تھیں، سب کی امیدیں جڑی ہوئی تھیں. اور میں آپ کو بتاؤں میں نے ابھی کتنے دن پہلے 3 دن پہلے میں نے ایک شو کیا یا 4 دن پہلے ایک شو کیا، اور اس وقت اس کی جو پوری ایک فوٹیج تھی، ویڈیو تھا، وہ میں دکھا رہی تھی. وائی؟ بیکاز ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ جیتے گا. میں اسی طرح کی اس کی ویڈیوز دکھائی تھی، بتا رہی تھی، بول رہی تھی، مجھ تک کو یقین تھا. تو آپ سوچیں پورے پاکستان نے کتنی امیدیں جوڑی ہوں گی. اور یہ بچہ ارشد ندیم کے لیے خوش ہے، اور اس طریقے سے ہمیں ایسے ٹرافی لا کے دی. ارشد ندیم کے گھر پہ ایسا جشن کا سما تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ یہ دیکھیں ان کی والدہ اتنی پیاری، مجھے اتنی اچھی لگی کیونکہ دیکھیں اتنے ذرائع نہیں تھے ان کے پاس، اتنے مالدار لوگ نہیں تھے. صرف ان کے پاس جو اچھا مال دولت چیزیں جو ہے وہ میں کہتی ہوں وہ بیٹے کی کامیابی کی شکل میں مل گئی ہے کہ بیٹا کامیاب ہو گیا. ان کے لیے وہی سب سے بڑی دولت ہے. کہتی ہے میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو پھول دوں گی. آئے ہائے ہائے کتنی بے پیاری. مجھے اتنا اچھا لگا نا وہ اٹیچمنٹ کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا آ رہا ہے جیت کے تو آپ کیا کریں گی، تو کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو سب سے پہلے پھول دوں گی. یار کتنا خوبصورت رشتہ، کتنی خوشی اس ماں کو جس نے ایسا بیٹا جنم دیا، اور اس کے بعد اس بیٹے نے پورے پاکستان کا جو ہے نا فخر سے سر بلند کر دیا. دیکھیں یہ پاکستان میں آیا تھا 40 سال پہلے گولڈ میڈل، ٹھیک ہے، اور 40 سال کے بعد یہ کل رات یہ خوشی ہمیں دیکھنے کو نصیب ملی. ہم بہت امیدیں لگا لیتے ہیں مگر جب ہم ایسے مایوس ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں. مگر ہم نے ارشد ندیم سے جو امیدیں لگائی تھیں نا، آپ کو پتہ ہے اس میں ہم لوگ مایوس نہیں تھے. کچھ لوگوں کے قدم، کچھ لوگوں کے پیشن، کچھ لوگوں کی محنت بتا دیتی ہے کہ یار ان کے آگے منزلیں بہت آسان ہیں. ان کو کوئی بادل، کوئی بجلی، کوئی رکاوٹ، کوئی بھی پریشانی ان کو توڑ نہیں سکتی. تو آپ بھی نہ گھبرائیے نا. دیکھیں شروع میں کسی سپورٹ کے بغیر کھیتوں کھلیانوں میں بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، محنت کرتے تھے، جسم سے پسینہ نکلتا تھا، ٹھیک ہے، دھوپ میں، گرمی میں ایسے محنت کرتے تھے. نہ ان کے پاس کوئی ایسے ٹریننگ سینٹرز تھے، نہ کوئی لوگ تھے. بٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکستان کا ہیرو بنا دیا. یار اتنا بڑا تھرو. جب یہ پہلی مرتبہ گئے تھے نا، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس جیولین لینے کے پیسے تھوڑی تھے. آج دیکھیں امیدیں بلند تھیں، ارادے بہت بلند تھے، ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو بولتی ہوں کہ رویا مت کریں یار میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس یہ نہیں تھا نا اس لیے نہیں ہوا. آپ اپنے ارادے بلند رکھیں، سوچ کو وسیع کر دیں. آپ کے راستے تو خود ہی بن جاتے ہیں، اور راستے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے جس کی ذات پر ہم یقین کریں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ارشد کو دیکھ کر اس بات کا یقین ضرور ہوتا ہے کہ ارشد نے جو اپنے ارادے تھے، وہ جو ایک کنیکشن تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بہت زیادہ اپنا اسٹرانگ رکھا تھا. اسی وجہ سے آج اس کو جو ہے یہ مقام دیکھنے کو ملا، اور اس نے پورے پاکستان کو یہ خوشی کا موقع دیا. اتنی مایوسی، جہاں اتنا ڈپریشن ہمارے پاکستان میں، اتنی ہر وقت تکلیف ہے، کوئی نہ کوئی رو رہا ہے، کبھی کچھ، کوئی کسی ڈرامے کو لے کے رو رہا ہے، کوئی کسی کی حرکت پہ رو رہا ہے، کوئی بھائی کو کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے، کوئی گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی جائیداد پہ لڑ رہا ہے. وہاں ان ساری پرابلمز جو ملک کے حالات، مہنگائی، بجلی اتنی مہنگی جہاں پر، اس پورے ملک میں آپ کو بتاؤں اس ڈپریشن کو اس نے ایسے یوں زب کر دیا. اور ارشد ندیم تمہیں تو یار سلام.
تو میرے سلوٹ پیش کرتے ہیں پاکستان کے سپر ہیرو ارشد ندیم. وی لو یو. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں گرمی کی وجہ سے, اور بلکہ اے سی کی وجہ سے بھی. میں آپ کو کہوں گی اے سی پھٹ رہے ہیں آج کل ہیں. 14 سے 15 ایسے واقع ہو گئے, آپ کو پتہ ہے. اے سی پھٹنے کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. مجھے تو خود اس طرح سے بہت ڈر لگ رہا ہے. میں نے اس لیے آج پروگرام میں ایک ایسے انسان کو بلایا ہے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کے پاس کچھ ایسی گیس ہے جو کہ وہ پھٹ نہیں سکتی, اس میں آگ نہیں نکلتی. ایسے ہی ہے. تو افضل صاحب ہیں میرے ساتھ موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. افضل صاحب, ہم کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں یہ جو اے سی پھٹ جا رہے ہیں, یہ کیا ریزن ہے؟ اصل میں یہ جو گیس ہے یہ گلوبلی چل رہی ہے اور یہ فیوچر میں یہی چل رہی ہے, اور بہت ساری کمپنیاں اس پہ ریسرچ کر کے اس کو یعنی کہ اے سیوں کے اندر ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں نا, جن کو پتہ نہیں ہوتا اس میں باریکیاں ہوتی ہیں کچھ, تو مس ہینڈلنگ کرتے ہیں ریپیئرنگ کے دوران, جس وجہ سے آؤٹ ڈور یونٹ بلاسٹ ہو جاتے ہیں. نہیں مگر یہ گیس تو ڈلتی ہے نا اے سی میں. یہ چائنا کی گیس ہوتی ہے, ایک امریکن گیس ہوتی ہے. یہ چائنا ہی ہوتی ہے. یہ چائنا کی ہی ہوتی ہے. یہ چائنا کی. اچھا, پھر اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ مس ہینڈلنگ ہوتی ہے ریپیئرنگ کے دوران. ٹھیک ہے. اور کچھ اس میں ہماری جو کمپنیز بنا رہی ہیں اے سی, ان میں کوالٹی ایشو بھی ہے. باقی اے سی کی گیس کو آگ نہیں لگتی R32 کو. اچھا, تو ہم یہ احتیاط کیا کریں؟ مطلب احتیاط یہ کہ اے سی پھٹ گیا, لوگ مر رہے ہیں بھائی. اے سی 5-6 سے زیادہ واقعی ایسے سننے کو بالکل ہو چکے ہیں, لیکن جو انڈور بلاسٹ کے ایشو آئے ہیں نا, پہلے جو آؤٹ ڈور بلاسٹ کے ایشو آئے ہیں وہ مس ہینڈلنگ ہے اس کی, یعنی کہ ریپیئرنگ کے دوران یا گیس چارجنگ کے دوران جو ہے مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے. کیا مس ہینڈلنگ؟ مجھے مس ہینڈلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دن پروگرام میں آیا تھا, میں نے بتایا تھا کہ اے سی کو گیس چارجنگ سے پہلے ویکیوم ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویکیوم کا مطلب ہوتا ہے جب ہم نے سیزن آنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ہم نے اس کی وہ سروس کروانی ہے. سروس کے لیے نہیں ضروری. پھر جب اے سی گیس لیک کر جاتا ہے, یعنی کہ اے سی گیس لیکیج ہو جاتی ہے, کولنگ چھوڑ جاتا ہے بالکل, ٹھیک ہے, جب ہم نے اس کو ریپیئر کروانا ہے, دوبارہ گیس چارج کروانی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کو پہلے جو گیس ہے اس میں فرض کریں 30-40% ہے, اس کو نکالنا بہت ضروری ہے اس گیس کے چکر میں. اچھا, کیونکہ یہ ہائی پریشر جو لیفٹ آؤٹ اندر ہے گیس جو رہ جاتی ہے, اس کو پہلے ہم نکلوائیں گے, ویکیوم کروائیں گے. اس کو پہلے نکالیں گے, اس کے بعد ویکیوم کریں گے. ٹھیک ہے. ویکیوم کریں گے, اس کے بعد گیس چارج کریں گے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا. اچھا, تو اب آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے پاس گیس ہے. میرے پاس نہیں, یہ R32 پوری دنیا میں جتنی بھی ہے نا اس کو آگ نہیں لگتی. اچھا, اس میں آگ نہیں لگتی, اور یہ پرانی گیس ہے 2014-15 سے تقریباً چل رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گیس خراب ہے جس کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے, یہ ڈیتھ ہوئی ہیں, یہ اس گیس کی وجہ سے نہیں ہے. گیس کا کوئی مسئلہ نہیں. تو پلیز آپ مجھے پروف کریں دس پیپر, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ میرے پاس یہ لائٹر ہے. آپ ہے آپ کے پاس لائٹر؟ یہ پیپر ہے, اور ایوری بڈی بی کیئرفل پلیز. ٹھیک ہے, سارے پلیز, اور دروازہ جو جانے کا ہے بھائی آگے لے آئیے گا, اور یہ جو ایگزٹ کا دروازہ ہے کھول کے رکھیے گا پلیز. کوئی ملک صاحب دروازہ کھول کے رکھیے گا, آپ لوگ بھی اپنا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. اس میں میں دو مختلف کمپنیز کی لے کے آیا ہوں گیس, تاکہ کوئی یہ نہ کہے. ناظرین, اب یہ اے سی کی گیس ہے, ٹھیک ہے, یہ پکڑنا آپ کو. ٹھیک ہے, اگر آپ دکھا سکیں تو یہ دیکھ لیں R32. آپ کہہ رہے ہیں کہ گیس کا مسئلہ نہیں ہے. گیس کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی ایک چیز اس میں 1 منٹ ابھی چاہیے, ایک چیز میں اور چیک کروا دوں, تاکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید فیک ہے یا کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے گیس لیکوڈ فارم ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, کوئی اسمیل نہیں ہے اس گیس کی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں, اسمیل تو نہیں ہے. نہیں اسمیل. اس میں ابھی جو میں گے لگا رہا ہوں یہ پریشر ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے. اچھا ناظرین دیکھیں, ہم یہاں پر لائیو آپ کو اس لیے دکھا دیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ایگزیکٹ مسئلہ کیا ہے, کیونکہ یہ جو جانیں ہیں یہ بہت قیمتی ہیں. یہ کسی بھی وجہ سے, کسی بھی حادثے کی وجہ سے, یہ اے سی پھٹ جانے کی وجہ سے, گندی گیس کی وجہ سے, جس وجہ سے بھی یہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں, اور ابھی مجھے آگے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو, کوئی جانی نقصان نہ ہو, اس لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے, اگر ہم کوئی چیز نہیں ہے, اگر ایسی ہو تو یہ فلیم پکڑی. ٹھیک ہے, ابھی ایک دفعہ ایک منٹ. تو سوشل میڈیا پہ تو یہ بتا رہے ہیں
کہ یہ جو ہے گیس خراب ہونے کی وجہ سے گیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مس ہینڈلنگ ہے. اور جو فیصل آباد میں جو واقعات ہوئے ہیں نا, صحیح کمپنی کے لوگوں کو بلا کر کام کروانا صحیح چاہیے. کمپنی کے لوگ جن کو پتا ہو ان چیزوں کا. یہ دیکھیں انہوں نے پیپر میں کتنی گیس نکالی ہے, یہ دیکھیں, اور یہ گیس اگر یہ آگ پکڑتی ہو تو یہاں پہ نہیں پکڑی, یا کوئی نہیں پکڑی. صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں, بالکل بھی نہیں. نہیں نہیں, بالکل صحیح. اگر آپ دوسرے کے کہتے ہیں, دوسری میں چیک کروا دیتا ہوں. نہیں, وی ٹرسٹ یو, ہمیں پتہ ہے ایک ہی گیس ہے دونوں کے اندر. ٹھیک ہے, دونوں کا سیم فارمولا ہے, سیم کوئی چیز ایسا اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آگ پکڑے. آئیے جی تشریف فرما کے. اچھا, یہ اس کا مطلب جو سوشل میڈیا پہ جو آپ لوگ غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں نا, خدا کے لیے اس سے جان چھڑا لیجئے. کہ گیس جو ہے چائنا کی آ گئی ہے, گیس خراب تھی, اے سی پھٹ گیا, اتنے لوگ مر گئے, ڈیتھ ہو گئی. وہ ڈیتھ جو ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ پھر کس وہ مس ہینڈلنگ ہے. میں نے آپ کو بتایا ریپیئرنگ کے دوران جو مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے نا, کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے. ہمارے ہاں پہ رواج نہیں ہے, مکینک ٹولز بھی پورے نہیں رکھتے. اب یہ عام صارف میرے جو بھائی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے گھر میں جب وہ گیس بھروا رہے ہوں یا اے سی ٹھیک کروا رہے ہوں, تو کیا چیز ایگزیکٹلی کرنی چاہیے؟ پریکاشنز بھی بتا دیں اور صحیح طریقہ کرنا یہ چاہیے کہ کسی اتھورائز بندے سے یا کمپنی سے کام کروائیں. کمپنی سے کام کروائیں, اس میں ان کو ساری باریکیوں کا پتہ ہوتا ہے, وہ چیزیں ساری ان کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کریں, بائیکاٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں چل رہی ہے یہ. اور دوسرا اس کا جو انوائرمنٹل افیکٹ ہے, یعنی ایکو فرینڈلی بھی ہے اور انرجی ایفیشنٹ بھی ہے, یہ اسی میں جن میں چلنی ہے, تو اس کو ہم بند تو کروا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور آن ورڈ ابھی جو جتنے بھی اے سی آئیں گے سب میں یہی آئے گی. اچھا, اور یہ کتنے کی بھر جاتی ہے اے سی میں؟ یہ کافی سستی ہے. کتنی سستی؟ 5000 کی نہیں, اس میں یہ تقریباً اے سی کے اندر جو 1.5 ٹن کا اے سی ہے سمجھ لیں, اس میں 1 kg اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے. تو 1 kg کتنے کی؟ تقریباً 2200 کی. 2200 کی. اور اس گیس کے لیے ہم نے جا کے کیا بولنا ہے کہ یہ کون سی گیس R32 ہے. لوگ کون سی؟ R32. اچھا, تو R32 پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں, یہ تو میں ابھی ویڈیوز دیکھ کر آ رہی ہوں وہ بس سارے اصل میں جو 417 یہ کون سی ہے؟ 410 ہوتی ہے. وہ ابھی جو 2018-19 سے جو اے سی آ رہے تھے ان میں وہی آ رہی تھی. اچھا, وہ بھی فلیمیبل نہیں ہے, یہ بھی فلیمیبل نہیں ہے. 410 والی بھی ٹھیک ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی اسی دام میں مل جائے گی؟ وہ تھوڑی سی مہنگی ہے اس سے. وہ کتنی؟ وہ اس میں گیس کی جو یونٹ کے اندر کوانٹٹی ہے وہ بھی زیادہ ڈلتی ہے, اور وہ میرے خیال میں جو 2200 ہے اس کا ریٹ پر kg, اس میں لیکن کوانٹٹی اس کی تقریباً 1.5 گنا سمجھ لیں. تو ایسا فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو وہ مہنگی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے, وہ کرنی چاہیے. نہیں, مہنگی نہیں ہے. دیکھیں فارمولا ہوتا ہے گیس کا, پیچھے جو بھی یونٹ ڈیزائن ہوتا ہے وہ فارمولے کے تحت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر اسی نمبر کا آئل یوز ہوتا ہے, اس حساب سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے یونٹ. اچھا, مگر دیکھیں افضل صاحب, اب 410 ٹھیک ہے, اور یہ جو پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ سننے کو نہیں آتا تھا کہ گیس جو ہے جب 410 استعمال ہوتی تھی کہ استعمال ہوئی ہے, یوز کیا ہے گھر میں, اے سی میں لگائی ہے, کوئی ایسے کبھی پھٹنے کی تو ہم نے خبر ہی نہیں سنی. ہمیں تو بچپن سے لے کے ابھی تک ایسی تو کوئی نیوز نہیں ملی. اب یہ واقعہ کیوں سننے کو مل رہا ہے؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس چیز سے. اس چیز میں ایک تو کوالٹی ایشو ہے, یعنی کوالٹی کمپرومائز کر رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. مگر کوئی چیز آپ مجھے ایگزیکٹلی بتا دیں, اور ایک تو کمپنی کے تھرو سروس کروائیں, ٹھیک ہے, دوسرا یہ 410 والی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 410 والی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ ویسے بھی 1-2 سالوں میں اس کا کوٹا لمیٹڈ ہو جانا ہے, اور وہ تقریباً یعنی کہ ختم ہونے پہ جانی. بس میک شور یہ کر لیں کہ جب کسی کو بلائیں تو گھر کا کوئی فرد پہلے دیکھے کہ اس کی گیس جو اندر لیفٹ آؤٹ ہے وہ نکلوا لیں, وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جو گیس رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. بالکل, اس میں کولنگ کم ہو جاتی ہے اسی کی. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ویکیویشن بہت ضروری ہے, جو کہ ہمارے ٹیکنیشین ہیں نا لوکل, ان کے پاس تو ٹولز بھی نہیں ہوتے اور رواج بھی نہیں ہے یہاں پہ رکھنے کا. تو پھر یہ ویکیوم جو ہے یہ کون لے کر آئے گا؟ ہم تو یہاں پر موسٹلی اے سی ٹھیک کرنے والے الیکٹریشینوں کو ان کو بول دیتے کہ بھائی ٹھیک کر دو, تو یہ ویکیوم سسٹم کیسے کوئی کرے گا؟ یہ کمپنی کر سکتی ہے؟ یہ کمپنی بھی کر سکتی ہے, اور باہر والے جو اتھرائز بندے ہیں وہ بھی جن کے پاس پراپر ٹولز ہیں ان سے کام کروائیں. تو پہلے اس سے پوچھیں کہ بیٹا تمہارے پاس ویکیوم یہ چیزیں ہیں, پھر کھڑے ہو کے دیکھیں کہ وہ لیفٹ آؤٹ گیس نکال رہا ہے. مگر پرابلم تو R32 کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں نا افضل صاحب. نہیں, R32 کی وجہ سے آ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں. کھل کے بتا دیں پلیز. نہیں, اس میں نا لوگوں نے بس ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جس چیز کو ہم نے, ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم نے ایک کام نہیں کرنا, ہم نے سیدھے رستے پہ نہیں چلنا, اس کو ختم کرنا ہے, یعنی آلٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے. آپ ڈینائی کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں, اس کی وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نہیں ہے, اس کی وجہ سے نہیں, اس وجہ سے پھٹا ہی کوئی نہیں. آپ سرچ کریں, پوری دنیا پہ چل رہی ہے. سرچ سے پہلے تو سوشل میڈیا نے بھر دیا, تو اب وہ صحیح نیوز ہے غلط نیوز ہے. یہ دیکھیں نا اس طرح کی, میں ایک بات تو ضرور جانتی ہوں کہ ہی از اے سی ایکسپرٹ, ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. یہ گیس, یہ ساری, یہ جو بات بتا رہے ہیں انہوں نے لائیو کر کے بھی دکھائی, ان کو ہم جھٹلا نہیں سکتے, کیونکہ یہ والی گیس جو ہے یہ تو پکڑ ہی نہیں رہی آگ.
جب یہ آگ ہی نہیں پکڑ رہی ہے تو پھر اس کے بعد آگ کیسے لگ سکتی ہے, اے سی پھٹ کیسے سکتا ہے, لوگ مر کیسے سکتے ہیں. ہاں مگر میں آپ کو پریکاشنز کے لیے ضرور بولوں گی کہ خدا کے لیے کسی صحیح کمپنی سے اپنے اے سی کی جو سروس ہے وہ کروائیے, ایک بار دکھا دیجئے. جب سیزن چینج ہوتا ہے تو دکھانا ہے تو کسی صحیح کمپنی کو دکھائیے, نہ کہ کسی بھی اناڑی کو جا کے بھٹے چوک سے پکڑ کے لے آئیں یا پھر کناری سے پکڑ کے لے آئیں یا اس طرح سے پکڑ کے لے, ایسے نہیں کریں. آپ کی جانیں امپورٹنٹ ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیتھس ہوئی ہیں, یہ جس وجہ سے بھی ہوئی ہیں, مگر اس کے باوجود احتیاط ضروری ہے. رہی بات کتنی سچائی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیا کہ آگ نہیں لگی. اگر ویسے اے سی میں آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے, اس کا پریکاشن بتا دیں. اے سی کو ویسے آگ نہیں لگتی. تو پھر یہ کیوں ڈیتھ ہوئی ہیں؟ یہ ڈیتھس ہوئی ہیں, ایک تو جو فیصل آباد میں جو واقعات ہوئے نا, وہاں پہ گیس لکی تھی اور وہاں پہ اسی محلے میں میرا ایک جاننے والا ہے, میں نے اس سے پوچھا تھا, تو وہ سیلون بیوٹی سیلون میں سے ہوا ہے یہ. اور اے سی کی اگر آپ باڈی دیکھیں وہ صرف جولس کے ساتھ لگی ہے, کیونکہ گیس جو کس کے ساتھ لگی ہے, یعنی کہ باڈی جو اس کی پلاسٹک باڈی ہوتی ہے نا, اگر وہ اے سی بلاسٹ کرے تو وہ باڈی پھٹ جائے ساری. اچھا ٹھیک ہے, وہ صرف جولس کے ہلکی سی جس طرح پلاسٹک میلٹ ہوتی ہے وہ ساتھ ہلکی سی لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی جو آگ کا نکلا ہے, دھماکہ نکلا ہے آگ کا, وہ گیس لیکیج ہے, دوسری گیس, نیچرل گیس کہہ لیں یا ایل پی جی کہہ لیں, اس گیس سے آگ نہیں لگ سکتی. باقی اس میں آؤٹ ڈور بلاسٹ کے کیس ضرور آئے ہیں, ٹیکنیشین کام کرتے ہوئے ان کی جانیں بھی گئی ہیں, مسئلے آئے ہیں. لیکن ہاں جی, کس طرح سے, یعنی کہ جب ٹیکنیشین کام کر رہے ہوتے ہیں نا ریپیئرنگ کے دوران یا گیس چارجنگ کے دوران, اس میں مسئلہ ضرور ہے. وہی ہماری جو ٹیکنیکل لینگویج ہے نا, اس میں بولتے ہیں چوک, یعنی یونٹ گیس چارجنگ کرتے ہوئے چوک ہو جاتا ہے, سٹک ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک طرف سے گیس لے رہا ہوتا ہے, نکال نہیں رہا ہوتا, اس میں پھر گیس کی کوانٹٹی جو ہو جاتی ہے اوور ہو جاتی ہے. یعنی کہ گیس چارج کرتے جاتے ہیں بغیر کسی کیلکولیشن سے, بغیر کسی فارمولے کے گیس چارج کر دے جانا ہے انہوں نے. گیس اوور چارج ہونی ہے, آؤٹ ڈور بلاسٹ ہونا ہے, انڈور بلاسٹ نہیں ہوتا. اچھا آؤٹ ڈور بلاسٹ ہو سکتا ہے. آؤٹ ڈور بلاسٹ ہوتے ہیں, اور وہ اوور گیس چارجنگ یا جس میں اے سی کو ویکیوم نہیں نہ کرتے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب گیس سٹور کرتے ہیں, ریکور کرتے ہیں, تو اس میں ایئر چلی جاتی ہے, یعنی کہ ہماری جو گیسز ہیں باہر ماحول میں وہ چلی جاتی ہیں اندر. ٹھیک ہے, جب گیس چارج کرتے ہیں تو گیسوں کا ری ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا وہ یونٹ چوک ہو جاتا ہے یا اس میں بلاسٹ والا ایشو بھی آ جاتا ہے. بعض دفعہ اے سی اندر سے ڈیمیج ہو جاتا ہے, کمپریسر خراب ہو جاتا ہے اور معاملات آ جاتے ہیں, کولنگ چھوڑ جاتا ہے کسی وجہ سے. ریپیئرنگ کے دوران ضرور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ مسئلے آتے ہیں, لیکن اگر چلتا چلتا اے سی کہہ رہے ہیں جی پھٹ گئے, اس طرح نہیں ہوتا, کہیں پہ بھی نہیں ہوتا اس طرح. تھینک یو سو مچ افضل صاحب, آپ نے ہمیں یہاں پر لائیو کر کے بھی دکھایا کہ یہ جو گیس ہے یہ آگ نہیں پکڑتی. تو سوشل میڈیا پہ جو اس طرح کی غلط رپورٹس, غلط انفارمیشن دے رہے ہیں, اس طرح سے لوگوں کو ڈرائیں مت, لوگ گھبرا جاتے ہیں. جو بات اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہے وہ دیں, ہاں مگر اپنا خیال ضرور رکھیں. جو احتیاط ہم نے آپ کو بتائی ہے پلیز اس کے اوپر عمل کیجیے گا. کمپنی کے تھرو اپنے اے سی کو, اور اے سی کو جب سروس کرائے چاہے کمپنی کا کیوں نہ بندہ ہے, ایک بندہ آپ کے گھر کا جو ہے نا سر پہ اگر کھڑا ہو جائے تو پھر وہ صحیح سے دیکھ لے کہ ویکیوم ہو رہی ہے گیس, اس کے بعد گیس جل رہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں جاتا. ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ یہ ہر دفعہ جب آپ نے سروس کروانا, ویکیوم کروانا, گیس نکلوانا کوئی ضروری نہیں ہے. جب اے سی آپ کا خراب ہو جاتا ہے, کولنگ چھوڑ جاتا ہے, تب کی ہر سیزن میں بھی ضرورت نہیں ہے. ہر سیزن ضرورت نہیں ہے. اگر اے سی اوکے کولنگ کر رہا ہے, آپ صرف بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, سروس کروانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے چیزیں. یہ ٹھیک ہے, جب گیس جلوانی ہے تب احتیاط کریں. تھینک یو سو مچ جی. آپ کو ملتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے سیٹ پہ نا ہماری جو ٹیم ہے, کیمرہ یہ جتنے افراد ہیں کیمرے میں, یہ باسی روٹی اور وہ جو کالی مسر ہے نا وہ دال لے کر آئے. ان کی بیگم بنا کے, ہاں کیا باسی روٹی, کیا دال, اتنا مزہ آیا, ایک اروما, ایک ٹیسٹ, انرجی آ گئی. یہ ناشتے اچھے ہیں, یہ اچھے ہوتے ہیں. یہ جو ہم صبح پتہ نہیں کون سے سینڈوچز اور پتہ نہیں کون سی چیزیں بازاری گندی, پوریاں, پراٹھے, یہ نہیں کھانے چاہیے. یہ صحت ہے. رات کی باسی روٹی, رات کا سالن یا دال, اوہو مزہ آ گیا. تھینک یو, جزاک اللہ. جس نے مجھے رزق کھلایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے. اچھا, ایک تو میں ایک اور بات بھی یہاں پہ شروع کر دوں. آج میں نے کل اناؤنس کیا تھا کہ آج کا شو ہمارا بہت اسپیشل ہوگا. کال کیجیے گا, ٹھیک ہے, آپ پوچھیے گا ہمارے معزز مہمانوں سے آپ کی لائف میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی بیٹی پہ کسی نے بندش کرا دی ہے, کوئی کالا جادو, کوئی ایسا علم آپ کے اوپر کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, آپ کے بچوں میں بیماریاں, پریشانیاں, یا آپ میں کوئی ایسے سمٹمز ہیں, تو پلیز اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے, اس کی جو علاج ہے وہ دعاؤں میں ہے, وہ قرآن میں ہے, اور اسی کی روشنی میں ہمارے معزز مہمان آج آپ کو آپ کے کالز کا جواب بھی دیں گے. تو بھر کے کال کیجیے گا.
ہمارے پاس سب سے پہلے حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر عبید الرحمان شفیق اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ سب سے پہلے ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ کالا جادو، کالا علم اور یہ جو حسد کی نظر ہوتی ہے جو اسپیشلی لوگوں کی زندگیوں کو کاٹ دیتی ہے، اگر ہمارے گھر میں کسی کو ہو جائے، کسی کو لگ جائے، تو یہ جو ہمارے گھر والے ان کو کیا کرنا چاہیے ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہمارے علاج کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدین النصیحہ، دین ہی سراپا خیر ہے اور دین حیات ہے، پوری زندگی کے لیے رہنمائی کرتا ہے. اگر بات کی جائے کہ جادو ٹونا اور اس طرح کی کوئی بھی چیز لگ جائے تو اس میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ رجوع اللہ. رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ توبہ استغفار ہے. ٹھیک ہے. توبہ استغفار کے بعد آپ ایک جملہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں یا قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہو جائے گی. رجوع اللہ میں توبہ، اور پھر ساتھ ساتھ دوسری بات ہے کہ رجوع القرآن، اور تیسری بات ہے کہ رجوع الصلاۃ، رجوع الذکر. جب آپ اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ اپنائیں گے، صحیح عقیدہ اپنائیں گے، قرآن مجید کے ساتھ تمسک کریں گے، نماز 5 وقت کی کریں گے اور ذکر اذکار کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے یہ جادو آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اصل بات جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ جادو جس نوعیت کا ہوتا ہے یا مرض جس نوعیت کا ہوتا ہے اس نوعیت کا آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. مثلا ایک آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی بھی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا جادو نہیں ٹوٹ رہا یا جادو جا نہیں رہا، تو اسے چاہیے کہ 5 نمازوں سے بڑھ کر 6ٹھی اور 7ویں نماز پہ آنے کی کوشش کرے. مثلا 5 تو وہ پہلے نمازیں پڑھ رہا تھا، اب 6ٹھی نماز وہ کیا ہے تہجد کی شکل میں، اشراق کی شکل میں. کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اب سب جو وظائف آپ لوگ بتا رہے ہیں یا اسی طرح بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو مذہبی لوگ ہیں وہ جادو کا شکار ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح عقیدہ بھی اپنائے ہوئے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں کیوں جادو ہو رہا ہے؟ تو جادو کی مختلف شکلیں ہیں. آپ کو جادو کچھ بڑی سطح کا یا 2 4 5 آسدوں کا جادو ہوا ہے تو آپ کو اذکار میں فرق لانا چاہیے. مثلا یہ کہ صبح و شام کے اور سونے کے اذکار تو عامی آدمی کو جس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھی یہ اذکار کرنے چاہیے، اور نماز 5 وقت کی اس آدمی کو بھی پڑھنی چاہیے جس کو کوئی مرض نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رزق کی بندش نہیں ہے، اس آدمی کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح ساتھ ساتھ نیک اعمال جو عام طور پہ کیے جاتے ہیں، خدمت خلق کا ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تو وہ بھی کام کرنے چاہیے. لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگلا آدمی ایٹم پر سا رہا ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے گلیل سے نشانے لے رہے ہیں. اگلا آدمی 24 گھنٹے آپ کی فکر میں ہے اور آپ 2 4 منٹ وہ بھی صبح 10 منٹ لگا لیے، دوپہر کو 10 منٹ لگا دیے، سونے کے وقت 10 منٹ لگا دیے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اور ایک اور کام کرنے والا ہے کہ بسا اوقات میں دیکھتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان بھی لاتا ہوں اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، رسول کائنات پر ایمان بھی لاتا ہوں اور رسول کائنات کی ذات صفات کے مقابلے میں کسی کو بڑا نہیں جانتا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقوق و فرائض کی تمیز نہیں کرتے، یعنی اپنے حقوق کے لیے تو بڑی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کی فرائض کی ادائیگی کے لیے بڑے مسائل. مثلا کسی کو آپ نے کوئی جملہ کہہ دیا، کسی کو آپ نے کوئی چیز مار دی، کسی کو آپ نے کوئی ایسا اس کا حق کھا لیا جس سے آپ کی ساری عبادات ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث ہے مل مفلس اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے وہی تجزیہ کیا جو عام تجزیہ تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصل مفلس غریب آدمی وہ ہے جو روز قیامت آئے، اور روز قیامت اس طرح آئے کہ وہ نیکیاں بھی لے کر آئے، صوم و صلاۃ سب کچھ لے کے آئے، لیکن کچھ لوگوں کو اس نے گالی دی ہوگی، کچھ لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، کچھ لوگوں کے حقوق کھائے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام نیکیاں اس کی جولی میں ڈال دے گا اور اس کے بعد اس کا خطہ صاف ہو جائے گا. اب ایسے لوگ ہیں
मैंने एक केस देखा, तो अब वो नमाजी पढ़ा लिखा समझदार आदमी, लेकिन ये कि साथ साथ जिस वक्त मैंने मर्द की तशखीस करते करते बाद दफ़ा होता है कि इल्म गैब तो कोई भी नहीं जानता, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता, लेकिन यह है कि जैसे डॉक्टर मर्द की तशखीस के लिए मेहनत करता है, या इंजीनियर वो अपने फील्ड में जैसे जो भी मसला है वो उसी खराबी को देखने की कोशिश करता है, इसी तरह आमल भी देखता है। तो मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इसने कोई ना कोई ऐसा जुल्म किया है, किसी को इसने ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी वजह से इसकी जो पकड़ हुई हुई। तो अब देखें कि मैंने कहा कुछ किसी पे जुल्म, कहने लगा नहीं। मैंने कहा 5 साल पीछे चले जाएं, कहने लगा नहीं। मैंने कहा 10 साल पीछे चले जाए, कहने लगा हाँ मुझे याद है मैंने एक ना बच्चे को थप्पड़ मारा था। तो मैंने कहा फिर लगता है कि आपको उसी की हाल लग गई है। अच्छा। तो ये भी होता है कि जादू टूने के तोड़ के लिए जहाँ मुस्बत आपने आमाल करने हैं, कुरान और सुन्नत को अपनाना है, ज़िक्र अज़कार को अपनाना है, तिलावत को अपनाना है, सदका खैरात करना है, वहाँ साथ साथ अपनी मनफी चीज़ें भी देखनी है, अमाल की चीज़ें भी एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। जी क्या पूछना चाहेंगे भाई, क्या नाम है? मोहम्मद यामीन नाम है जी, खानेवाल से बात कर रहा हूँ। जी यामीन साहब क्या मसला है, पूछिएगा सवाल। वालिद साहब है मेरे, वालिद साहब हैं आपके? वालिद साहब उनको ख्वाब आते हैं दिन में भी और उसमें बड़े को। किस तरीके के तो ख्वाब? बच्चे आ गए मेरे पास जो है ना जी, कोई औरत आ जाती किसी टाइम बुजुर्ग आते हैं। है आप बात कीजिएगा। और जी ये मुस्तकिल ख्वाब आते हैं, या ख्वाब जो है ना वो कभी कभार महीने में साल में इस तरह हो गया। बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं, और ख्वाब में वो कुछ चीज़ नुकसान देती है या सिर्फ नज़र ही आती है? कि रात जो है ना मुझे वो मेरे साथ ही सोते हैं ना, रात कह रहे मुझे खिलौने लेके कुछ चीज आ गई मेरे पास। उससे पहले कह सकते हैं नहीं रोजाना ही ऐसे तकरीबन ना, दिन में भी ऐसे सोए पड़े को ना। हाँ तो फिर ये ख्वाबों का मसला नहीं है, ये फिर तवाहुमात हैं, और इसी तरह कुछ असेब की शक्ल हो सकती है। यानी ख्वाब तो वो होते हैं जो सोए सोए आए और पक्की नींद में आए, तो जागते जागते आते हैं वो ख्वाब नहीं होते। अच्छा। हाँ जी, जो वो असेब और साया कली शक्ल हो सकती है। अगर तो असेब साया है तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप फातिहातुल कुर्सी और चारे कुल उसका एहतमाम तो करें, और साथ साथ एक दुआ है औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, और तीसरी दुआ ये तो अहम है, रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बी याहज़ुरून। इस दुआ के पढ़ने से कोई चीज़ जो साए की शक्ल में आपको नज़र आ रही या आपको फील हो रही या आपके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही या आपको कोई खड़का दड़का आपके मतलब कर रही, या कोई चीज़ मसलन बसाओं का बल्ब को बंद कर दिया, बसाओं का जो ना वो चला दिया, बसाओं का दरवाज़ा खड़का दिया, इस तरह के जो होने और ना होने का जो एहसास है उसके लिए ये दुआ बहुत बेहतरीन है। और अगर खाली ख्वाबों की शक्ल है तो ख्वाबों में सबसे पहले ये है कि बावजूद सोए और रात के अज़कार करके सोए। रात के अज़कार में कम अज़ कम आयतुल कुर्सी है, चारे कुल और सूरत बाकरा का आखिरी रुकू, उसके मतलब सही हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी सूरत बाकरा का आखिरी रुकू आखिरी 3 आयात पढ़ लेता है तो वो आयात उसके लिए पूरी रात शयातीन से, जिन्नात से, जादूगरों से काफ़ी हो जाती हैं। माशाअल्लाह। तो ये अगर कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। और इसके साथ साथ ना इसको कुछ दवाई भी, इसको मेडिकल उसको दिखाया भी जाए कि आया कि नफसियाती मसला तो नहीं है। नफसियाती मसला भी, क्योंकि अक्सर ना पता है क्या, जब शैतानी होते हैं ना तो उसकी खास अलामात होती हैं। यहाँ ये है कि दिन को भी रात को भी आगे पीछे मुस्तकिल चल रहा है, तो हो सकता है कि उसके नफ्सियात में कुछ असर रहा। एग्जैक्टली हाँ, तो ये भी चेक ज़रूर करवा दें। अच्छा उबैद साहब आप भी मुझे बताइएगा कि ये जो कुछ लोग हैं, सॉरी एक कॉल भी शामिल करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स जो है शामिल करूँ प्रोग्राम में। कौन बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम, इजाज़ हुसैन जामपुर से। जी इजाज़ साहब क्या मसला है, पूछिएगा सवाल। बाजी मेरा मसला ये है कि पूछना है कि हमारी शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं हो रहा, क्या बंदिश है कि कितने साल के हो गए आप? कितने साल के हो गए आपके? आपकी उम्र क्या है? 35 साल। 35 साल है। अच्छा तो कोई रिश्ते इस तरह से आपके रिजेक्ट हुए क्या? काफ़ी बहुत से रिजेक्ट हो गया है। बहुत से रिजेक्ट हो गए। अच्छा तो आप आपका काम शाम है, चलता है, काम है, अच्छे मेहनती हैं आप? जी जी कारोबार है इंशाल्लाह, मेहनत भी करते हैं। ठीक है, आप कॉल हमारे साथ ही रखिएगा, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको जवाब देते हैं, ठीक है?
یا ابھی جواب لے لیتے ہیں, ہے نا؟ ہاں جی. اچھا عبید صاحب آپ بھی بات کر لیجیے. عمومی طور پر تو شادی کا جو مسئلہ ہے اس میں بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جادو بھی ہوا ہوتا ہے تو نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن عمومی طور پر دعا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس سے وہ بھی زائل ہو جائے گا. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کال پہ ارشاد پوچھ لیں, آپ بات کر لیں سر. دعا ان کو بتا دیتے ہیں. جی اس دعا کا آپ زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اس دعا کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے, بندش ہے, تو وہ بھی دور ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح اور اچھا رشتہ ہے اس کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر دے گا, اور اچھے رشتے کی طرف آپ کی رہنمائی بھی کر دے گا. ایک ہی دعا سے 2 کام ہو جائیں گے. اچھا, تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ اس دعا کو پڑھیں, اور یہ قرآنی دعا ہے, اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. یہ اسکرین پہ ہم نے تصویر لگا دی, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اور اگر آپ ٹی وی پہ تو تصویر کھینچ لیں اس کی. یہ تصویر آپ دیکھ لیں اسکرین پہ چل رہی ہے, اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیجیے. ربنا ہب لنا من ازواجنا, اللہ تو اپنی طرف سے عطا کر, من ازواجنا ہمیں جو ہے بیویاں عطا کر, و اولادنا اور اولاد عطا کر, اور ایسی بیوی اور اولاد عطا کر, قرۃ اعین جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, وجعلنا للمتقین اماما, مجھے, میری اولاد کو, میری بیوی کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ متقین کا امام بنا دے. واہ ماشاءاللہ, بہت شاندار دعا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ ورد کریں, اور انشاءاللہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بیوی عطا کی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبید صاحب یہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ جو جعلی عالم بابائے ہوتے ہیں وہ اس جو کالا علم کرتے ہیں, کسی کی شادی رک جاتی ہے, کوئی جو ہے ساری زندگی ایسی بیٹھی رہ جاتی ہے گھر پہ, اس کا رشتہ ہی کوئی نہیں آتا, کسی حسین خوبصورت لڑکی جو ہے اچھی خاصی دیکھنے میں, لمبے لمبے بال, حسین رنگ روپ, مگر وہ ایک دم سے جو ہے نا اس کا سب کچھ مرجھا جاتا ہے, سر سے بال گرنا شروع ہوتے ہیں, گٹھائیں پڑ جاتی ہیں بالوں میں, کندھے بھاری ہو جاتے ہیں. یہ سارا جو سینیری ہوتا ہے ایسی کیا چیز کرتے ہیں کالے علم والے جو یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ بریک کے بعد آپ نے مجھے ڈیٹیل میں اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ ود فضا. اور ناظرین میرا سوال یہ تھا عبید صاحب آپ سے کہ اچھی خاصی لڑکی خوبصورت ہوتی ہے, اس کے بالوں میں گٹھائیں پڑ جاتی ہیں, کنگا نہیں ہوتا, شولڈر جو ہیں بھاری ہو جاتے ہیں, پیر سے اٹھایا نہیں جاتا, لتھارجک باڈی ہو جاتی ہے, جسم پورا نیلا پیلا رنگ ہو جاتا ہے, اچھا خاصا نورانی خوبصورت رنگ روپ ہوتا ہے, پلکیں گر جاتی ہیں, آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں. یہ ساری جو ہے یہ کیا نشانیاں ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے کالا جادو ہو گیا, کسی بابے نے اس کے اوپر کالا علم کر, اور کالا علم جو ہوتا ہے وہ ایسی کیا چیز کراتے ہیں جو ہوتا ہے؟ جی بلا شبہ جادو جو وہ برحق ہے, اور جادو کا اثر انسان کی روحانی صحت پر بھی ہوتا ہے اور جسمانی صحت پر بھی ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں بھول جایا کرتی تھیں, بھول جاتے تھے, لیکن اس کا ڈائریکٹ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت پر ہوا تھا. اچھا. اور اسی طرح جو سیب ہے, نظر ہے اور جادو ہے, اس کے ذریعے سے تو ایک اچھا صحت مند انسان بالکل ایک سوکھی لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس کے اثرات ہوتے ہیں, جسم پر بھی اثرات ہوتے ہیں, بیماری کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ کسی انسان کو کیسی بیماری ہوتی ہے وہ ڈاکٹرز کو چیک کرواتے ہیں, آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, لیکن کوئی چیز بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہی ہوتی, نہیں پتہ چل پا رہا ہوتا کہ پرابلم کیا ہے, کس جگہ پر ایشو آ رہا ہے. تو عمومی طور پر ایسے مسائل کے اندر بعض جگہ پر جادو کا اہتمام بھی ہوتا ہے. میجرلی ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ جادو کا میکینزم کیا ہے, یا کوئی جادو کرتا کس طرح سے, یا ہوتا کس طرح سے ہے جادو, اور پھر اسی کے اندر اس کی حفاظتی تدابیر بھی ہیں. جادو عمومی طور پر جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ کالا جادو کرتے ہیں وہ جنات اور شیاطین کو راضی کرتے ہیں, اور شیطان ان سے پھر کفر کرواتا ہے, اور کفر بھی اس درجے کا کرواتا ہے, اس اعلیٰ درجے کا کفر کرواتا ہے کہ جو ہم عام حالات میں وہ الفاظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتے. اچھا. ایسے کچھ جادوگروں کے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ ایک وزیر آباد کے اندر ایک اس طرح سے ایک جادوگر تھا, تو وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ لوہار ہوتے ہیں, وہ بناتے ہیں چھریاں وغیرہ, تو ان کی ایک بھٹی تھی, تو ایک بھٹی چھریاں وغیرہ بنتی ہیں, وزیر آباد کی مشہور ہیں. جی وزیر آباد کی. تو اس کی وہ بھٹی تھی ایک, اور ایک بھٹی اس کے قریب کسی کو نہیں وہ جانے دیتا تھا, اور وہ انسان جادو کرتا تھا. تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی بھٹی کو دیکھا گیا تو اس نے اس میں قرآن رکھا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ اس نے پخانا اور اس طرح کی گندگی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. اور وہ جو شیطان ہے, شیطان کب اس کو اپنی رضامندگی دیتا ہے, بعض دفعہ تو وہ جو آپ کے محرم رشتے ہیں ان سے زنا بھی کروا دیتا ہے, اس لیول کے وہ مطالبات کرتا ہے. تو جب وہ راضی ہو جاتا ہے اس کے اوپر, پھر شیطان کہتا ہے کہ اب بتاؤ میں نے تمہارے لیے کیا کروں. وہ جاتا ہے اور جنات کے ذریعے سے پھر وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اب پرابلم یہاں پر یہ آتی ہے کہ وہ انسان جس پہ جادو کے ذریعے سے جنات اثر انداز ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو پا رہے ہیں؟ حقیقتاً جن انسان سے کمزور ہے,
ٹھیک، پھر یہی تو سوال ہے. جن انسان سے کمزور ہے، لیکن انسان کا جو ڈر ہے وہ جن کو انسان پر حاوی کر دیتا ہے. اچھا. اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا دنیا کے اندر، تو پہلے نا آسمان کے دروازے کھلے ہوتے تھے. جن آسمان پہ چلتے تھے تو جو حکم ہوتا ہے وہ آسمان پہ پہلے ہو جاتا ہے، زمین پہ بعد پہ اترتا ہے. تو جو کاہن لوگ ہوتے تھے، جادوگر ہوتے تھے، وہ اپنے جنوں کو بھیجتے تھے، وہاں سے سنتے تھے، اور وہ جب سن کے واپس آ کے ان کو بتاتے تھے تو وہ لوگوں میں کچھ باتیں پہلے پریڈکشن کر دیتے تھے، اور لوگ کہتے تھے یہ تو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. جو آسمان کے دروازے کھلے ہوتے تھے وہ کون سے والے آسمان کے؟ پہلے آسمان کا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو آسمان کے دروازے بند ہو گئے. اچھا. پھر اب کوئی بھی جن جب اوپر جاتا ہے تو اس کو فرشتے کی طرف سے ایک شہاب ثاقب، ایک تارا پڑتا ہے، ایک میزائل پڑتا ہے، جس کے بعد وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. اچھا. تو جنہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا انہوں نے کہا لگتا ہے کہ زمین پہ نا کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان کے دروازے بند ہو گئے. تو وہ پوری زمین پہ پھیل گئے، حتیٰ کہ وہ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور سورۃ الجن جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے، تو جنہوں نے اپنی ساری سٹوری بتائی، سارے واقعات بتایا، تو اس میں ایک قرآن مجید کی آیت میں جنہوں نے اپنی سٹوری یہ بتائی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی انسان سفر کرتا تھا تو وہ صحرا اور جنگلوں میں سے سفر کرتا تھا. تو لوگ سفر کرتے ہوئے کیا کرتے تھے، جیسے کسی جنگل میں یا صحرا میں جاتے تھے، اب ظاہری بات ہے وہاں پر جنات وغیرہ تو موجود ہیں، ان کا رہنا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میں اس ایریا کا جو سردار جن ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں. اچھا. تو وہ جب اس کی پناہ میں آ جاتا تھا پھر پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں جن کی پناہ میں، لہٰذا اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا. اس طرح وہ اپنا سفر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے کہا کہ ہم تو انسانوں سے کمزور تھے، لیکن انسانوں کا آ کے ہمیں یہ کہنا کہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، فزادہم رہقا، اس نے نا ہمیں فخر کے اندر بڑھا دیا. اب وہ پھر انسانوں کو واقعی تنگ کرنا شروع ہو گئے. اچھا. تو بنیادی طور پر جن انسان سے کمزور ہوتا ہے وہ انسان پر غالب سب سے پہلی چیز ہے اس کا خوف. جتنا آپ جن سے ڈریں گے اتنا زیادہ جن آپ کے اوپر غالب آئے گا. اچھا. خوف نہیں رکھنا جنات کے ساتھ. خوف صرف ایک اللہ کا ہے بس. آپ کا یہ ایمان، مطلب اگر اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں اور کوئی بھی نہیں آس پاس اور ہمیں خوف آ رہا ہے تو ہم نے خوف نہیں رکھنا. خوف نہیں کرنا. ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون ہے؟ جی بھائی کون بول رہے؟ السلام علیکم. جی بھائی بولیے، بات کیجئے، کون بول رہے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں گے تو آواز ریپیٹ نہیں ہوگی جب تک دوسری کال لے لیں. جی السلام علیکم، کون بول رہے؟ جی میڈم حامد علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی حامد صاحب کیا کہیں گے، کیا مسئلہ ہے، پوچھے گا. میری بیٹی ہے، اس کی سنائی. بیٹی ہے، کیا ہوا؟ اس کا سننا جو اچانک چلا گیا، تقریباً سال ایک ہو گئے. اس کا سننا چلا گیا. کیا عمر ہے بچی کی؟ تقریباً 6.5 سال. 6.5 سال. اور پہلے ٹھیک تھی؟ ابھی یہ ریسنٹلی ہوا ہے؟ تقریباً سال ایک ہو گیا. میڈیکل بالکل ٹھیک ہے، سٹی اسکین اور ایم آئی ہر چیز صحیح ہے میڈیکل کے حساب سے. اچھا میڈیکل کے حساب سے تو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. یہ آپ بات کیجیے گا، شفیق صاحب بات کیجیے گا. جی تو یہ کب سے ہوا؟ 1 سال سے ہوا ہے؟ جی 1 سال ہو گیا ہوا ہے اس کا. جی. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ، سورۃ قاریہ، جو القاریہ ملقاریہ سورت ہے نا، وہ سورت اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی 4 کل یہ پڑھ کے آپ کلونجی کا تیل لے لیں یا آپ کوئی ڈراپ لے لیں جو کانوں میں ڈالا جاتا ہے. تو اس پہ دم کرنے کے بعد کانوں میں تھوڑا تھوڑا ہلکا صبح و شام جیسے ڈراپ ڈالتے ہیں وہ ڈالیں، اور ساتھ ساتھ یہ صورتیں پڑھتے رہیں ہاتھ رکھ کے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گی. اور ایک کام یہ بھی ہے کہ پینسل لے کے نا تھوڑی سی، لیکن وہ کان کے اوپر رکھنی، اندر پردے کے اوپر نہیں ڈالنی. تو وہ تھوڑا سا اس طرح کر کے تو اشارے سے اس طرح کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ فاتحہ آیت الکرسی 4 کل وہ پڑھتے رہیں گے. پینسل لے کے کان میں ادھر کان رکھ کے نا، ادھر رکھ کے تو وہ پڑھتے رہے، اور ساتھ تھوڑا سا نا اس طرح اشارہ کرنا ہے، مارنا نہیں ہے. مارنا نہیں ہے، اشارہ پینسل سے. اچھا پینسل سے اشارہ پڑھتے وقت. اگر تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کے کانوں کے اندر جا کے اس کے کانوں کے پردوں کو اس نے پکڑا ہوا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں اسی ہفتے ایک خاتون آ گئی میرے پاس، تو اس کی زبان کی بندش تھی. تقریباً 15 دن ہو گئے زبان کی بندش نا، زبان بالکل ہی بند ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ کہو اللہ اکبر، تو اس سے اللہ اکبر کہنا مشکل ہو گیا. اچھا. اسی طرح میں نے کہا کہ آپ کہو سبحان اللہ، تو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. تو میں نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے کہا یا اللہ میں نے اس سے تیرا کلام اور تیرا نام سننا ہے،
तेरा नाम और तेरा कलाम सुनना, इसलिए मैं इससे बुला रहा हूँ। तो लिहाजा ये मैंने वो पढ़ा। और उसके बाद एक सूरत है हामीम सजदा। हामीम सजदे का दूसरा रुकू है वयौम युशरू आदाउल्लाहि इलन्नार फम युदाउन कालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना कालू अंतकरल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ल शै व हुवा खलक़कुम, कि वो चीज़ जो अल्लाह के हुक्म से बोलती है, आपके हाथ भी बोलेंगे अल्लाह के हुक्म से, आपके जिस्म के सारे अज़ा रोज़े क़यामत अल्लाह के हुक्म से बोलेंगे। तो मैंने इसी आयत से पढ़ के मैंने कहा या अल्लाह, अगर तेरे हुक्म से वो चीज़ जो बोलने और सुनने वाली है वो अगर बोलती है और उसे कोई आदमी बंद नहीं कर सकता, कान अगर सुनते हैं तो उसे कोई आदमी तेरे हुक्म के बगैर बंद नहीं कर सकता, तो ये कैसे मुमकिन है कि जब जो नहीं बोल रही वो भी बोलेगी और जो बोलती है वो बंद हो जाए और जो सुनती है वो चुप हो जाए। बेशक ये आयत पढ़ी। उसके बाद उसको कहा पेंसिल पे मैंने दम करके, मैंने कहा अपने आप ही ना पेंसिल अपनी ज़बान पे लगाओ। अच्छा, वो दम करके। तो उसके बाद आप यकीन करें 5 से 10 मिनट नहीं हुए, उसके बाद उसने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो उसकी ज़बान खुल गई। सुभान अल्लाह। तो अब होता क्या है, यही चीज़ें वो घर में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीके का होता है अमल कि जो तरीका आपने देखना है कि जादूगर ने जो तरीका किया है उसके थोड़ा सा उल्ट कर दे, ठीक। लेकिन उसने शैतानों से मदद मांगी, आपने अल्लाह से मदद अल्लाह मांगी। से मदद मांगे, क्या बात। उसने गैर शरी काम किया, आपने शरी काम करने हैं। तो आप ये कानों पे सूरत कारिया, कारिया का मतलब भला क्या है? अलकारिया, मलकारिया, गरज। तुम्हें क्या पता कि गरज क्या है? वमा अदरा का मलकारिया, तुम्हें किस चीज़ ने खबर दी कि वो गरज क्या है? यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन वो गरज आएगी तो पूरी दुनिया उसके बाद सुनने के बाद ऐसे कीड़े पतंगों की तरह मर के उड़ रहे होंगे। इसी तरह आप ये पढ़ेंगे ना तो सूरत कारिया, सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारे कुल, ये पढ़ के आप तेल पे दम करें या कोई ड्रॉप वगैरह जो आप डाल रहे हैं उस पे दम करके थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दें। अल्लाह के फजल करम से उसके कानों की ये समात वापस आ जाएगी। और इसी तरह एक ही जुमले में दूसरा इलाज भी, जिसकी आँखों का मसला है और आंखें उसकी दिन ब दिन बिल्कुल कम होती जा रही, कमज़ोर होती जा रही, बनाई उसकी कम होती जा रही, तो उससे चाहिए कि सूरत काहफ को पढ़ने के बाद अपना ही लब पढ़ने के बाद लगाना, वैसे खाली नहीं, अपना इस तरह लब बोले और इसी तरह सुरमे की तरह थोड़ा सा डाल ले आँख में। हाँ, तो जय सुरमा वो सिलाई ले ले, सिलाई को इस तरह सिलाई साफ हो, ठीक है, सिलाई साफ इस तरह करके तो आंखों में इस तरह डाल ले, तो आप इसका नतीजा और फायदा बकायदा महसूस करेंगे। बनाई भी तेज हो जाएगी, बनाई भी तेज होगी और कानों की समात भी तेज होगी। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, क्या पूछेंगे? ऊंचा बोलिएगा। मैम, मुझे लगता है मेरे साथ कोई साया है, तो मुझे डर लगता है। इनको लगता है इनके ऊपर कोई साया है, इनको डर लगता है। आगे? जहाँ भी बैठा हूँ मुझे एक वहम सा होता है खुदकशी करने का। खुदकशी करने का? इनका दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, जहाँ पे बैठे होते हैं ना वहाँ ये वहम होता है। बात कीजिएगा। जी जी, आपको जो डर है किसी चीज़ का डर लगता है या लगता है कि कोई चीज़ आपके ऊपर हमला करने वाली है, कोई चीज़ आपके ऊपर गालिब आने वाली है, किस तरह का डर और खौफ है? आप दोनों बात तो कर जहाँ भी मैं बैठा हूँ मुझे लगता है मेरे साथ कोई पीछे है, मुझे ऐसा महसूस होता है। कि जवाब की समझ नहीं लगी। वो कह रहे हैं मैं जहाँ पे भी बैठा होता हूँ मुझे वसवसा ये वहम आता है कि बस मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। सबसे पहले तो मैं देखें वैद भाई, थोड़ा सा मसला जब खुदकशी की बात आई तो मैंने आपके दरमियान में थोड़ा सा लो। सबसे पहले आप 2 जुमले याद रखें, आमनतु बिल्लाहि व रुसूली, आमनतु बिल्लाहि व रुसूली। आप जब तक ये पढ़ते रहेंगे दुनिया की कोई ताकत आपको खुदकशी की तरफ माइल नहीं कर सकती। और दूसरा कलमा जो इंतहाई अहम तरीन है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसके पढ़ने के बाद भी कोई दुनिया की ताकत आपको अल्लाह के फजल करम से खुदकशी की तरफ, मरने की तरफ, मायूसी की तरफ, इंतहाई बदगुमानी की तरफ आपको कोई चीज़ माइल नहीं कर सकती। और इसी तरह साथ साथ एक बहुत वज़नी किस्म का कलमा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है इस अकीदे के साथ, या अल्लाह मेरे जो काम चल रहे थे वो मेरी वजह से तो नहीं चल रहे थे, वो तो तेरी वजह से चल रहे थे। मैं जो सेहतमंद था वो मेरी वजह से तो नहीं था, वो तो तेरी वजह से था।
میں اگر خوف میں نہیں تھا تو وہ نہ ڈر تھا تو وہ اپنی وجہ سے تو نہیں تھا, وہ تو تیری وجہ, تیرے حکم سے تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ میں نہ کوئی نیکی کرنے کی قدرت رکھتا ہوں, نہ ہی کسی برائی اور کسی بدی سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوں. تیری توفیق ہوگی نا, نہ کوئی جادوگر, نہ کوئی جن, نہ کوئی شیطان, نہ کوئی انسان, نہ کوئی وسوسہ, نہ کوئی مجھے مارنے سے بھی نہیں مار سکے گا اللہ کے حکم سے. یہ پڑھتا رہے انشاءاللہ رحمت فرمائے. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں فرمائی. آمنت باللہ, اسی طرح جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اس کا زیادہ سے زیادہ ورد جو ہے وہ بھی ساتھ شامل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ناظرین ہم جو ہے آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. کوئی اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی سایہ ہے, یا آپ کو کوئی ایسے وسوسے آتے ہیں, یا آپ کی کوئی فیملی میں کسی نے کوئی ایسی آپ کو لگتا ہے کسی بندش کر دی ہے, تو آپ کے کاروبار میں, آپ کی شادی میں, یا آپ کے بچوں میں کوئی پریشانی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے, تو پلیز کال کیجئے اور فیل فری پوچھئے, کیونکہ آپ کا علاج از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین ہم آج بات کریں کالا جادو کے اوپر, کالے علم کے اوپر. آپ کی لائیو کالز بھی لے رہے ہیں. اچھا, ایک کال آئی تھی ان کی, وہ کال بریک میں, تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو کالا جادو کیا جاتا ہے, کالا علم کیا جاتا ہے, یا ایسی دکانوں میں باہر بہت جگہ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مرد آپ کے پیروں پہ, مرد آپ کی مٹھی میں, ایسا علم, ایسا کوئی وظیفہ. تو کیا سچ میں کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ مرد آپ کی مٹھی میں ہو جائے؟ مرد کو مٹھی میں کرنے کا کوئی وظیفہ ہے؟ بتا رہے ہیں کوئی یہ جو بولتے لوگ, مرد کو مٹھی میں کرنے کا وظیفہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کوئی بھی عورت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے ہسبینڈ کو باہر جاب میں, یونیورسٹی میں, اسکول کالج میں بھیجنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے 1-2 دعائیں پڑھے. ایک تو اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یقین کریں اس وظیفے کے بعد آپ کے مرد کی اور آپ کی بیٹی کی, آپ کے بیٹے کی دنیا میں کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی, یہ پکی بات. اور مرد آپ کی مٹھی میں رہے گا. اچھا, یعنی آپ کے مرد ہے تو وہ آپ کی مٹھی میں رہے گا, بیٹی ہے تو وہ بھی. ہاں, ترجمہ بھی دوبارہ پڑھ دیں. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اچھا, اے اللہ اس مرد کو جو میں گھر سے باہر بھیج رہی ہوں, اس بیٹی کو یا بیٹے کو گھر سے باہر بھیج رہی ہوں, اس کے سارے گناہوں کو صاف فرما دے, اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اس کے دل کو انتہائی زیادہ پکیزہ بنا دے, اور اس کے کردار گفتار کی ہمیشہ حفاظت فرما دے. موجودہ زمانے میں عورت کے لیے سب سے بڑی بات اپنے شوہر کی توجہ لینا ہے, اور اس سے خطرناک بات مرد کی بے توجہی کا شکار ہونا ہے. اس دعا کے بعد مرد آپ کی مٹھی میں, اور کوئی اپنے منہ بھی کھول کے بیٹھی ہو نا, اور اپنا ہاتھ بھی کھول کے بیٹھی ہو, مرد اس کی طرف دیکھے گا. تالیاں اس وظیفے میں تو تالیاں بھائی, کیا بات ہے. اور اس کی جو وضاحت کی ہے وہ بھی بہت اعلیٰ تھا, اس کا ترجمہ بھی بہت اعلیٰ تھا. ایک کال شامل کرتا ہے. السلام علیکم. ہیلو جی, کون بول رہے؟ صحیح بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے گا, کیا مسئلہ ہے؟ کام شروع کرتا ہوں تو ان کا سوال سمجھیے گا ذرا, پی سی آر میں سمجھ نہیں آ رہی. دوسری کال لے لیتے ہیں, آپ پی سی آر میں آپ کا سوال پوچھتے ہیں, ہم جواب دے دیں گے. دوسری کال شامل کیجیے گا. السلام علیکم. ہلو جی, کون بول رہے؟ شمشاد بول رہا ہوں جی. میں جی شمشاد صاحب, کیا مسئلہ ہوا ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں میرے بیٹے کی جیب میں ایک طویز سا نکلا ہے, تو دکھانے کو پتہ چلا کہ کس نے جادو, کالا جادو کا ایسا کوئی بنا کے نا اور بھی رکھا ہے. تو اس میں یہ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاروبار بند ہو جائے, ان کے تمام حالات خراب ہو جائیں, اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آیا کہ مجھے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی قرآن وظیفہ کرنا پڑے گا یا کچھ اور عمل کرنا پڑے گا؟ یا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین. شمشاد صاحب, تعویذ کے اوپر کیا لکھا تھا؟ تعویذ کے اوپر جن سے بنا ہوا تھا, تو سنگ میں
صحیح ہے؟ क्या बना हुआ था? तबीयत का जिन सा बना हुआ था, उसके ऊपर सिंग मुड़े हुए थे। जिन बना हुआ था, उस पर सिंग थे। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो असल में ये कारोबार के लिए नहीं है, ये जिस्मानी तौर पे मुतासर करने के लिए। कारोबार का इस तरह नहीं होता है, बंदा खुद ही गिर जाए तो उसका कारोबार क्या, उसकी सेहत क्या, उसके मामलात का सारा कुछ गिर जाएगा। ठीक है। तो ये आम तौर पे होता है कि जादू में बसा औकात तवीद इस तरह होता है कि पूरी शक्ल बना दी जाती है और पूरी शक्ल को मुतासर किया जाता है। उसका सर भी है, उसका मैदा, उसका कमर, उसके पाँव, हाथ, सब कुछ उससे मुतासर होते हैं। अब तरीक़ेकार ये है कि जब भी कोई तवीद निकले उस तवीद को हाथ से पकड़ने के बजाय किसी ऐसे आले से पकड़ें जिससे आपने हाथ नहीं लगाना। मतलब कोई चीज़ पकड़े, उससे आप कागज़ वगैरह पकड़ लें, शापर कर लें। शापर करने के बाद उसके ऊपर मंज़ल की सारी आयात, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारे कुल वगैरह वो पढ़ के पानी पे दम करके उसी पानी को शापर में जो तवीद है उसके अंदर डाल दें और उसके बाद अपने घर से कुछ 4-6 किलोमीटर दूर फेंका है। हमारे यहाँ जो तवीद को पकड़ा जाता है फिर उसके बाद जलाया जाता है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, जलाना नहीं चाहिए। इसी तरह लोग जलाते हैं ना दूसरा काम ये किया जाता है कि पानी को नहर में बहा दिया जाता है, वो भी काम ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं। उसकी वजह यह है कि जब जमीन में दबा देना, जमीन में दबा, आपने उसके साथ कुछ नहीं करना, आप सिर्फ उसके ऊपर पढ़ाई करके, पढ़ाई का पानी छिड़काव करके फिर दूर फेंक दें। मसलन आप दबाते हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कोई शैतानी चीज़ें हैं, तो आप उसको मारेंगे तो वो एक्शन के रिएक्शन में आपको भी अटैक करेगी। अच्छा, तावीज़ के साथ ये सब नहीं करना के साथ। इसी तरह अगर जलाना है, हो सकता है कि उसके ऊपर आयात या हो सकता है कि उसके ऊपर सहाबा के या कुछ नाम हो, तो आपकी बेहुरमती भी इस तरह हो जाएगी। अच्छा। और अगर वो जलाते हैं तो अगर वो इस तरह की शक्ल है कि तवीज़ के साथ शयातीन को कुछ बांधा हुआ है, जिन्नात हैं, तो जब जलाएंगे तो उनमें से किसी एक का बच्चा जल जाए, किसी एक का कोई फ़र्द जल जाए, तो आपको वो हसद में आके आपको जलाने की कोशिश करेंगे। ये मुश्किल है। इसी तरह एक तीसरा काम जो हम नहर में बहा देते हैं, नहर में बहाने का मतलब है कि आपका वो जितना विर्द वजीफ़ा जो शैतानी उस तरह का है वो सारा फैल जाता है, उसको समेटना, इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। यानी जैसे होता है ना कि आपने पानी में, समंदर में बस औक़ात ऐसे अमल होते हैं कि जो दायमी और अब्दी मुस्तकिल तौर पे किसी को जादू करना चाहते हैं, वो समंदरों में, दरियाओं में ताले करके, तालों का अमल करके, पुतलों का अमल करके, तवीदों का अमल करके वहाँ फेंक देते हैं ताकि ना कोई वहाँ तक पहुँच सके और ना ही उसका कभी तोड़ हो सके। अच्छा, तो इनको ठंडा करने के लिए कि इनके ऊपर पढ़ाई करें। मसलन अगर तो कोई रस्सी पुतला है तो उसके पुतले की वो चीज़ें ना खोले, यानी वो सुइयाँ हैं, बस औक़ात उसके साथ धागे हैं, वो धागे खोल लेनी, उसको खोलने के बाद ही तो अमल फटेगा। जैसे होता है ना बम ब्लास्ट होता है, बम होता है, तो अब एटम बम है, एटम बम को पकड़ के फौरन से पहले अपनी जगह से दूर फेंके, ये हमारा काम दम जरूरी है। फिर उसके बाद दम जरूरी। अगर आप उसको वहाँ ही तजर्बे करके खोलना शुरू कर देंगे, बाद लोग तो तवीज़ सूंघना शुरू कर देते हैं। तवीज़ सूंघने का मतलब आप अपने चेहरे को निशाना बनाना चाह रहे हैं। और जो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तावीज़, वो पढ़ना चाहिए या नहीं? उस तरह आप आमिल नहीं है, आपको पता ही नहीं चलना कि इसके अंदर किया क्या अमल है। हम तो मोबाइलों पे तस्वीरें भी खींच लेते, क्या वो भी सही नहीं है? तावीज़ तरीक़ेकार ये है कि आप जो कुछ करना है ना, अपने घर से 4-5 किलोमीटर बाहर जाके करना है। अच्छा, आपने अपने घर के अंदर ये तजर्बे करने हैं या अपने घर के अंदर वो चीज़ें खोलनी है, पुतले खोलने हैं, तो समझ लो कि उसके बाद वो खाली कागज़ रह जाएगा, जो अमल है वो आपके घर में घुस गया है। अच्छा ठीक है, एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम जी, क्या मसला है, बोलिएगा, बयान कीजिएगा। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी मैं जी रशीद अहमद बोलना पिया जी, साडे घर विच मसला ही शेखपुर दा रशीद अहमद जी। रशीद साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं पीसीआर में, मुझे ट्रांसलेट कीजिएगा साथ साथ। अच्छा, उनके घर में मसले आ रहे हैं, अमन नहीं है, सुकून नहीं है, मसले ही मसले आ रहे हैं, बहुत परेशानियां आ रही हैं। ठीक है, ये कब से, क्या किस किस्म की परेशानियां, क्या तंगी, क्या प्रॉब्लम, सेहत से लेके क्या चीज़ें हैं? सारे परेशानियां घर दियां तबाह हो गई जी, बर्बाद हो गया सारे कुछ, इन्होंने सेवन नाप छेड़ा था, विचे रखा यह गल है। अच्छा, देखें, अगर पूरा घर ही मुतासर हो और तमाम अफराद मुतासर हो तो फिर उनके लिए कौम यूनुस का अमल काबिल इत्तबा है। कौम यूनुस में यही हुआ कि पूरी कौम पे जब अज़ाब आना शुरू हुआ तो पूरी कौम अल्लाह के हुजूर खड़ी होकर उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया और आयत करीमा वाला जैसे
घर के 5 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, इकट्ठे करें, 10 दिन उनकी नमाज की हाज़िरी लगाएं। 10 दिन पाँचों ने 7 लोगों ने 10 दिन पक्की नमाज पढ़ी है कि नहीं, 40 दिन रखें। उनका टाइम टेबल बनाएं नमाज़ों का, उनका टाइम टेबल बनाएं दुआ का, उनका टाइम टेबल बनाएं ज़िक्र अज़कार का, उनकी तिलावत का। आप 40 दिन क्या 2 हफ्ते में नतीजा ले लेना अल्लाह के फजल करम से। जब एक नमाज पढ़ के रो रहा है और दूसरा खराटे लेके सो रहा है, तो भाई इससे कैसे मर्ज निकलेगा? जब मसला सारे घर वालों पे है तो इस तरह से बसों का ऐसा होता है कि एक आदमी की नहुसत की वजह से पूरा इलाका मनहूस हो जाता है, एक आदमी की नहुसत की वजह से पूरा घर नहुसत में चला जाता है। तो मैंने जो आपको अमल बताया, जब पूरा घर और घर के सारे अफराद बीमारियों से, परेशानियों से, रिज़्क से, दीगर मामला से परेशान है, तो सबको मिन्नत समादे करके कि बेटा बेटी, अपने बहू और बीवी सबको कहो कि हमने अल्लाह के हुजूर एक दफ़ा सब ने मुसल्ला बिछा के दुआ करनी। जैसे तो एक मुसलमान या पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में जाके कहीं पे भी कोई एक ऐसी हरकत कर देता है तो जिसकी वजह से सारे मुसलमान, सारे पाकिस्तानी जो है वो निशाना बन रहे होते हैं तशद्दुद का। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, आपकी कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। एक सवाल और पूछना चाहूँगी, ये जो घर बैठ जाती हैं औरतें बेचारी, शादी हो जाती है, मियाँ घर से निकाल देता है, सास ससुर का जो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर तशद्दुद होता है उनके ऊपर, काम बड़ा कराया जाता है, बहुत ऐसी नाचाकियाँ होती हैं, वो घर बैठी जो औरत है बेचारी, वो दुआ कर रही है कि मुझे मोहब्बत भी मिल जाए मियाँ की और मुझे साथ साथ मेरे घर बुला लें, क्योंकि वो उसी इंतज़ार में बैठी है, उसके माँ बाप भी बैठे हुए कि बेटी को जल्दी आके ससुराल वाले वापस ले जाएं। इसका क्या वजीफ़ा हो सकता है? देखें, इसके लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा जो रसूल कायनात का सही मुस्लिम में आता है, रसूल कायनात के सामने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से, पूरा लंबा किस्सा है, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल ने एक छोटी सी दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदा का हादा, यहाँ उसका नाम ले ले, जहाँ जिसका भी नाम, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदा का व उम्महु इला इबादी का मोमिनीन, ए अल्लाह अबू हुरैरा को और इसकी वालदा को दुनिया के हर मोमन का महबूब बना दे। दुनिया का कोई मोमन इंसान ऐसा ना हो कि जो अबू हुरैरा और उसकी वालदा को देखे और उनसे मोहब्बत ना करे। और साथ एक और जुमला बोला, व हब्बिब इलैहिम अल मोमिनीन, या अल्लाह जहाँ ये लोगों के दिल का नूर और आंखों का सुरूर बने, वहाँ इनकी आंखों और इनके दिल में मोमनों की भी मोहब्बत पैदा फरमा। इस दुआ की बरकत से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ज़िंदगी में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं देखा जो मेरे से मिला हो और वो मेरे से मोहब्बत ना करता हो। कोई भी बहना वो अपने शोहर की वजह से, कोई बहना अपने भाई की वजह से, कोई बहना अपने बाप की वजह से या आपस में रिश्तेदारों की वजह से इस तरह परेशान है कि जेठानी है, नंद है, सास है, शोहर है, उससे मोहब्बत करते नहीं, काम कर कर के थक गई है, लोग उसको अपना महबूब नहीं बनाते। इस वजीफ़े को आपने तजर्बा नहीं, यकीन के तौर पे करना है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को उनके दिलों में कुरान बना के नादल कर देगा। इस तरह होगा कि जैसे कुरान उसका यकीन है, इसी तरह इनका भी यकीन हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। वैसा मुझे बताइएगा, ये जो लोग जन्नात बुलाते हैं, एक वो बॉक्स बनाते हैं उसमें क्रॉस और फिर अठन्नी घुमाते हैं, फिर जन्नात के नाम लेते हैं कि इस नाम का जन्नात अगर मौजूद है तो आ जाए, इस नाम का कोई जन्नात अगर मौजूद है तो इधर आ जाए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या जन्नात को बुलाएं तो क्या वो आ जाते हैं जिन्हों को कोई और काम नहीं है? ये तो लोगों ने कुछ अपने, जिसे कहते हैं शोबदाबाजी, और लोगों ने अपने कुछ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, ऐसे स्विचिंग्स की ऐसे। और ये तो बाद में कई दफ़ा लोगों ने पोल भी खोली कि उन्होंने कुछ पहले सेटिंग्स की होती हैं, कुछ शोबदाबाज होते हैं, ये चीज़ होती है। बहरहाल ओवरऑल जो लोग जादू करते हैं उनके जिन्नात से राब्ते तो हैं, और वो जिन्नात भी कौन से, जो शयातीन जिन हैं, यानी कि जिन्नों में जो सबसे ख़तरनाक जिन है जो शयातीन है, उनके साथ राब्ते, क्योंकि जिन्नों में भी जैसे इंसानों में अच्छे बुरे हैं, इस तरह जिन्नों में भी अच्छे बुरे हैं। जैसे इंसानों ने जन्नत और जहन्नम दोनों में जाना है,
جو نیک ہے وہ جنت میں جائیں گے, جو بد ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اسی طرح جنوں میں سے بھی جو نیک ہیں وہ جنت میں سر جائیں گے. یہی میرا سوال ہے نا کہ جو عالم بنتے ہیں یہ ہوتے ہیں, یہ بھی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, پہلے انسان کے بچے ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ پھر ان کے اندر شیطانی دماغ فطورہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جنات کو قابو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو ہم سے تو جنات قابو نہ ہو, اوپر سے شیطانی جنات قابو کر لیتے ہیں, وہ تو یہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں, کون سا ایسا گندا کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیسے قابو کر لیتے ہیں, یہ میرا سوال ہے. یہ ایک آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا, یعنی کہ یہ شیطان اور جن جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی یہ آزمائش کے طور پر اس چیز کو اتارا تھا. اور جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارے تھے, تو جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے, تو وہ جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے فلا تکفر, کفر نہ کرو, کیونکہ جادو کرنے والا انسان سب سے پہلے جو کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور اسلام سے خارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جادو کرنے والا کافر ہے, اور جو انسان جادو کرتا ہے وہ انسان جہنم میں جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, تو جادوگر ان لوگوں میں سے ہے جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے. اور جادو کرتے کیسے ہیں یہ مجھے بتائیں. میں یہ کرنا سکھا نہیں رہی, مگر حافظ صاحب آپ بھی شامل ہو جائیں. شیطان کے ذریعے سے شیطان جیسے ہی شیطان کو وہ راضی کر دیتے, جتنا بڑا وہ کفر کریں گے اتنا زیادہ وہ شیطان ان سے راضی ہوگا. پھر شیطان اپنے چیلوں کے تھرو لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے پاس, جن کے پاس ایک ایسی پاور ہے جس کے ذریعے سے جن انسان کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے, اور وہ اس طرح چلتا ہے جیسے ہماری نسوں کے اندر خون چل رہا ہے نا, وہ اس طرح سے وہ ہمارے جسم کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ حافظ صاحب, عبید بھائی نے نا جن قابو کرنا ہے, اب وہ کیسے قابو کرنا, ہم طریقہ نہیں بتا رہے, ہم سے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا تماشے ہوتے ہیں, نالج جو غلط کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کافر ہیں, یہ حرکت کرنی کوئی نہیں, صرف سکھا رہے, تو کیسے کرتے ہیں یہ بتانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, دیکھیں جن پکڑنے کے لیے سب سے پہلے بندے کو خود جن بننا پڑتا ہے, شیطان پکڑنے کے لیے سب سے پہلے خود شیطان بننا پڑتا ہے. جب بندہ خود شیطان بن جاتا ہے تو وہ شیطان اس کے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کے نا اور 7 پاؤں جوڑ کے ایسے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ استاد جی, تو اس طرح ہاتھ اور پاؤں جوڑ کے کہتا ہے کہ استاد جی تو میرا بھی باپ اور میرا بھی استاد ہے, تو جو حرکتیں اور تو جو عمل کر رہا ہے نا, نہیں کیا کرتا ہے, یہی بتا رہے ہیں نا. اس میں صورتحال ہم نے یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ شیطانوں کی عبادت کرنا, اور شیطانوں کی عبادت کرنے کا مطلب اور شیطانی کفریہ اعمال کرنا. قرآن جی کو واش روم میں آپ پڑھ سکتی ہیں. اچھا استغفر اللہ, اچھا نعوذ باللہ, یہ والے عمل قرآن جی دیکھیں قرآن جی کو واش روم میں پڑھنا, قرآن جی کو واش روم والی چیزوں سے لکھنا, اسی طرح اللہ کے مقابلے میں واجتنبوا الطاغوت, اس طرح کے کام کرنا. ہمارے پاس میڈیا میں کچھ خبریں آتی ہیں کہ کچھ والد جو ہیں وہ ایسے پکڑے گئے کہ اپنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زنا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے. تو یہ بعض اکثر طور پہ وہ شیطان کی ان کو رہنمائی ہوتی ہے کہ یہ چیز کرو. اسی طرح ساتھ اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو پوائنٹ وائز سنا دیتا ہوں جو نہ چیزیں. سب سے پہلے شیطانی عبادت کرنا, اور پھر قبروں کو پوجنا, بسم اللہ کے بغیر ذبح جانور کرنا, بغیر غسل کے رہنا, بغیر پاکیزگی کے رہنا, غلط کلمات کو پڑھنا, اسی طرح جادوئی کلمات کو پڑھنا, پھر اس کے بعد طویل غیر شرعی لکھنا, فرعون کو, قارون کو, حمان کو, شداد کو, ابلیس کو اپنا سب سے بڑا رہنما ماننا اور انہی سے مدد لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ستاروں سے, علم العادات سے مدد مانگنا. کبھی ستاروں سے مدد مانگتے ہیں, کبھی جنوں سے مدد مانگتے ہیں, کبھی شیطانی قوتوں سے مدد مانگتے ہیں, کبھی وہ پیچھے والے گزرے ہوئے جتنے بھی ابو جہل ہیں. ستاروں سے کیسے مدد مانگتے ہیں؟ ستارے اصل میں جیسے ہوتا ہے نا, ستارے آسمان میں, ستاروں سے بات کرتے ہیں؟ ہاں, ستاروں سے باقاعدہ بات کر کے, بات وہ تو نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ سورج چاند کو اس طرح کی قوت سمجھتے ہیں کہ اصل دنیا کو روشن کرنے والی چیز وہ سورج چاند ہے, ستارے ہیں. ستاروں سے یہ مدد مانگتے ہیں. پھر اسی طرح بالوں میں, دھاگوں میں, پتلوں میں, کچھ تصویروں پہ پھونکے مارنا, یہ کتنی خطرناک چیز ہے. پھر اسی طرح ساتھ اگر دیکھا جائے مریض کے بالوں پر, مریض کے ناخنوں پر, مریض کے کپڑوں پر, مریض کے دوپٹوں پر, مریض کی تصویروں پر جو نا وہ چیزیں لکھنا. ایک حدیث آتی جو رسول کائنات کی میں سنانا چاہتا ہوں, بہت عام ہے. فرمایا من عقد عقدۃ, جس نے کوئی گرہ لگائی, ثم نافث, پھر اس کے اندر اس طرح کر کے پھونک لگائی. فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد سحرا, اس نے جادو کیا. گویا کہ ہر وہ آدمی جو دھاگا لے, کوئی چیز لے, اس کے اوپر پھونکے لگائے, اس کے جادوگر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور فقد سحرا, جس نے جادو کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا من سحرا فقد اشرکا,
جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا, اور جس نے شرک کیا اللہ اس کو اس کے سپرد کر دے گا. من تعلق شیئا وکیل علیہ. سر اس کا انجام بھی بتا اس کا انجام بہت برا خطرناک. سب سے پہلے یہ ہے اس آدمی کی نسل کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. وہ آدمی ایسی عجیب و غریب موت مرتا ہے کہ وہ مرنا بھی چاہے تو اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا. بعد ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں, لوگوں کی بستیوں کو اجاڑتے ہیں, لوگوں کے کاروبار کو اجاڑتے ہیں. یقین کریں میں تو اپنا حساب نہیں دے سکتا, میں لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کے اپنا حساب کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تو بڑی ہمت اور جرأت کی بات ہے. آپ کا سوال تھا نا کہ کیسے ہوتا ہے, یہ نا تسلسل ایک چلتا آ رہا ہے. جیسے کہ علم کا ایک تسلسل ہے, اس کا بھی ایک تسلسل ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان کسی جادوگر کے پاس گیا جادو کروانے کے لیے, پھر اس کے ذریعے سے, کیونکہ اس نے پیچھے کسی سے لیا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے پھر رابطہ ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے اس کے پاس جو شیاطین جن ہوتے ہیں ان سے بات کرتے, تو وہ بتاتا ہے کہ اچھا یہ بھی انسان چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس بھی اس طرح سے ہے, تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو وہ جو لوگ جادو کروا رہے ہوتے ہیں نا, جو لوگ کسی پہ جادو کرواتے ہیں, آپ کسی جادوگر کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے تھرو وہ رابطہ کرتے ہیں, اور وہ پھر آہستہ آہستہ وہ چیز آگے بریک کیونکہ امپورٹنٹ ہے. بریک کے بعد ایک بہت ضروری سوال میں آپ سے کروں گی جو مجھے لگتا ہے سب کو پوچھنا چاہیے. ایک بریک کے بعد یہی ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم بات کر رہے ہیں ہمارے معزز مہمان سے. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اچھا میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ تصویروں کے اوپر بھی جو ہے نا جادو ہو جاتا ہے, علم ہو جاتا ہے, کالا جادو کر دیا جاتا ہے. اب سپوز ایکٹریسز ہوتی ہیں ٹی وی پہ ہر وقت آتی ہیں, فار ایگزامپل ہمارے پاکستان میں ماہرہ خان ہے, اگر ماہرہ کی تصویر پہ کوئی اس کے پیچھے عاشق ہو جائے اور وہ کسی بابا کو بولے کہ مجھے جو ہے نا اس پہ جادو کروانا ہے, یہ جو ہے مجھے اس کو اپنی محبوبہ بنانا ہے, میرے قدموں میں آ جائے, تو کیا اس کے اوپر جادو ہو جائے گا ماہرہ خان پہ؟ دیکھیں قرآن مجید میں سب سے جو زیادہ فوکس کر کے کیا گیا وہ میاں بیوی کے درمیان فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. چھوٹا آدمی ہے, اس کی ایک ریچ ہوتی ہے اور اس کی ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ اس کے مطابق ہی جادوگر جادو کر سکتا ہے. لیکن ایک بات ہے, اگر کسی نے ماہرہ کے اوپر یا کسی نے سائرہ کے اوپر کسی کے اوپر بھی جادو کیا ہے, اس کی اگر وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے, لیکن اپنے میاں کے ساتھ اس کے اختلافات ضرور شروع ہو جائیں گے. یہ پکی بات ہے. یعنی کوئی آدمی کسی کی بھی تصویر کو فوکس کر کے اس کے اوپر کیل لگاتا ہے, اس کے اوپر نمک پھینکتا ہے, اس کے اوپر مرچ پھینکتا ہے, اس کے اوپر آگ لگاتا ہے, اس کو قریب کرنے کے لیے کرتا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں, یا تو کسی کو اپنا محبوب بنانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے یا کسی کو اس سے دور کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے. تو دونوں شکلوں میں اگر وہ اس کا محبوب بنا ہے یا نہیں بنا وہ الگ بات ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے, جس نے اس کے دماغ اور دل کو فوکس کر کے جادو کیا ہے وہ کم از کم اپنے حالات میں مطمئن یا اپنے حالات میں پرسکون نہیں رہتی. بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے یعنی لوگ کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ نا اس طرح اداکار فنکار وغیرہ ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی. زیادہ توجہ ان کی جاتی جو قومی سطح پہ مثلا جیسے کرکٹر ہیں, جیسے ابھی ارشد ندیم کا یہ مسئلہ ہوا ہے, تو وہ بالکل آخری فائنل راؤنڈ میں جو گیم کھیل رہے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر فوکس کر کے کیا جائے جادو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ گیم تو جیت جائے لیکن اس کے شولڈر کا, اس کے سر کا, اس کے کندھوں کا, جسم کا دیگر مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ تو سر ایک کال شامل کروں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میم, میں شہزاد بات کروں اسلام آباد سے نا. جی مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے. میں نے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا تھا کہ 2 ایئرس ہو گئے میرا گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا. اسی وجہ سے میری بہت اچھی جاب تھی وہ بھی کوئٹ ہو گئی ہے, اور بالکل دل ہی نہیں چاہتا گھر سے باہر نکلنے کا نا. ایک دم سے خوف, پینک اٹیکس اس طرح آ جاتے ہیں. اچھا تو جی 2 ایئرس ہو گئے کہ میں گھر سے مسجد تک نہیں گیا, اللہ معاف کرے جمعہ بھی پڑھنے ایون نا. اچھا گھر سے ہی نکلنے کا دل نہیں کرتا, کوئی بندش لگتی ہے کیا ہے بتائیے ذرا, کیا سمجھ آیا آپ کو؟ بندش, یہ بندش ہو جاتی ہے عام طور پہ گھر سے. یہ 2 سال ہو گئے. یہ اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل دماغ کی گیرے کو توڑے. اس کے لیے سورۃ یاسین روزانہ 3 دفعہ پڑھے, صبح, عصر کے بعد اور سونے کے وقت. جس وقت دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے طاقت قوت آئے گی تو دل اس کے جسم کو خود ہی اہداف دے گا کہ یہ کرو یہ کرو. اور مسجد جانے کا بھی دل نہیں کرتا. مسجد جانے کے لیے اگر دل نہیں کر رہا تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی اذان ہو اذان کا جواب دے, اور اس میں جو یہ کلمات ہیں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, یہ کلمات
یہ پوری توجہ سے اس نظریے کے ساتھ جواب دے کہ یا اللہ اے میرے پیارے سونے رب، اے میرے پیارے سونے خالق مالک، جس نماز اور جس سجدے اور جس رکوع کی طرف تو بلا رہا ہے مجھے، میں تو گھر سے نہیں نکل سکتا، تجھے سجدہ کیسے کروں؟ تو مجھے طاقت عطا فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس نظریے سے پڑھے اللہ کے حکم سے اس کو کوئی طاقت سجدے سے اٹھا نہیں سکتی، رکوع سے اٹھا نہیں سکتی۔ ایک اور کال ہے ارشاد بی بی کی۔ السلام علیکم جی۔ جی ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کیجیے گا ارشاد بی بی جی، اونچا بولیے گا۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ارشاد بی بی جی۔ ہاں ایسا ہے کہ مس ادھر میرے گھر میں بہت زیادہ مشکل ہے، بہت سا، اور امی ابو فوت ہو چکے ہیں اور بہن بھائیوں کے تعلق بالکل اچھے نہیں ہیں۔ پہلے تو میرے ساتھ میں نے چھوٹے چھوٹے پالے ہیں اور جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں ہو گئے ہیں، ان لوگوں کے میرے ساتھ تعلق پی سی آر پہ مجھے جواب دیجیے گا کیا کہہ رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں کہتی کہ میں باہر چلی جاؤں، میری جس کے گھر میں باہر جانا چاہتی ہیں، بچے بہت چھوٹے ہیں، ہسبینڈ ہے نہیں، پھر آگے آپ پی سی آر پہ بات سن کے جب تک کہ وہ مجھے بتاتی ہیں، ملک سے میں خیال سے باہر جانا چاہتی ہیں، بچے بہت چھوٹے ہیں ان کے، اور اس کا شاید کوئی باہر جانے کا، ٹھیک ہے بچے چھوٹے ہیں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ سفر کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتی ہیں، کوچ کرنا چاہتی ہیں، ملک سے باہر شفٹ ہونا چاہتی ہیں، بچے بہت چھوٹے ہیں، جی میاں نہیں ہے۔ اس کے لیے اصل میں سب سے بہترین طریقہ کار یہ دعا خالی نہیں ہے، اس کے لیے وظیفہ کر لے، 2 رکعت نماز استخارہ کر لے۔ استخارے میں مثلا یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں جانا چاہتی ہے، عرب ممالک ہیں یا اسی طرح یورپی ممالک ہیں، تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز کے بعد جو اللہم انی استخیرک کا نا، یہ سب سے بہترین دعا ہے کوئی بھی اپنا کام چھوڑنے کے لیے یا کسی کام کو آگے ہجرت کرنے کے لیے۔ تو یا اللہ یہ اگر کام تجھے پسند ہے تو میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ اور ایک اور دعا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ دنیا میں کوئی کام بھی آسان نہیں ہے مگر جسے تو آسان کر دے، اور جسے تو آسان کرتا ہے وہ مشکل نہیں رہتا۔ تو یہ دعا کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک دعا ربی یسر ولا تعسر، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، استغفار اور درود پاک انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس سے رحمت فرمائے گا۔ یہ سفر پہ آپ کی جانے کا استخارہ وظیفہ سب سے تھا، پہلے اس نا کو آپ کریں گے تو آپ کا سفر جو ہے وہ کھل جائے گا۔ ایک بریک کے بعد آپ کو ملتا ہے۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا۔ وید بھائی مجھے بتائیے گا کالا جادو اثر انداز کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیونکہ پروگرام کا آخری وقت ہے تو میں نے کہا جتنی نالج دے سکیں۔ جی اس میں ہم نے جو پہلے بات کی تھی کہ بنیادی طور پر جن جو ہے وہ انسان سے کمزور ہوتا ہے، تو انسان کا خوف جو ہے وہ جن کو انسان پر حاوی کر دیتا ہے، جس پہ اس کے بعد جن جو ہے وہ مطلب سب سے انسان پہلے پہ ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا ڈر ہٹا نہیں دیا۔ ہے۔ دوسری بات ہے ایمان کی کمزوری، جتنا آپ کا ایمان کمزور ہوگا اتنا زیادہ شیطان جن آپ کے اوپر زیادہ زور سے حملہ کر سکتا ہے اور آپ پر حاوی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی شیطان جن آتا ہے یا جادوگر اس کو بھیجتا ہے تو وہ ایسے نہیں کہ آتے ساتھ ہی فوری آپ پر حملہ ور ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ آتا ہے، آپ کے ساتھ جڑتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اگر آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، آپ پاکیزہ رہتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو اس کو موقع نہیں ملتا، پھر وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب وہ آپ کے جسم پہ داخل ہو جائے یا کب وہ آپ کے اوپر حملہ ور ہو جائے۔ اچھا۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور شیطان بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور آپ اس کو موقع دے دیتے ہیں، وہاں پر حملہ ور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت خاص طور پہ رسول اللہ نے دعا بتائی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا پناہ مانگ کے جائیں کہ اللہ میں جو خبیث جن اور خبیث جننیاں ہیں ان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی اور کوئی شیطان آپ پر حملہ ور ہونا چاہتا ہے تو آپ واش روم میں گئے تو اس کے بعد وہ آپ پر حملہ ور ہو جائے گا۔ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے اپنی آڈینس کو کالے جادو کے حوالے سے؟ دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یا عباد اللہ تداؤ کہ اے اللہ کے بندے علاج معالجہ کرو۔ میں 2 چیزیں جو کہنا چاہتا ہوں، ایک وہ لوگ جو علاج معالجے میں غیر شرعی اور غیر اخلاقی چیزیں کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو جادوگر ہیں یا اسی طرح اسیب کرنے کرانے والے ہیں۔ میں خصوصاً ان عاملین کو ایک پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں جو قرآن و سنت کے نام پہ شرک پھیلا رہے ہیں، قرآن و سنت کے نام پہ غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے نام پر غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے نام پر
लोगों को तवीज़ धागों की तरह लगा रहे हैं। कुरान और सुन्नत और नूरी अमल के नाम पर औरतों के सर पे इसी तरह खाली हाथ रख के और इसी तरह औरतों के हाथ पकड़ के इस तरह इलाज कर रहे हैं, उन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए कि कुरान और सुन्नत के नाम पर गलत इलाज छोड़ दें, कुरान और सुन्नत के नाम पर गैर अखलाकी हरकत छोड़ दें। इसी में मेरी और आपकी बका है। और औरतों को भी मर्दों को भी चाहिए हमेशा उन लोगों से इलाज कराएं जो कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों की तशरीफ़ आवरी का। आप लोगों ने बहुत रहनुमाई की, लोगों को बहुत सारे वजीफ़े बताए। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। आपको मैं मुलाकात करूँगी पीर